یا ایہا، یا کا مطلب ہوتا ہے اے. یا جو ہے یہ حرف ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو دو حرف ہیں، آپ اس کو ایک حرف کہہ رہی ہیں. عربی زبان میں جو کچھ بھی ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کو لفظ کہا جاتا ہے. لفظہ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، نکال باہر پھینکنا. تو جب آپ بولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھینکتے ہیں نا، منہ سے الفاظ پھینک رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، ڈال رہے ہوتے ہیں. عربی میں کہا جاتا ہے لفظ البحر السمک، کہ سمندر نے مچھلی باہر پھینک دی. تو کب پھینکتا ہے سمندر مچھلیاں باہر؟ جب وہ خود پیچھے ہٹتا جاتا ہے تو وہ رہ جاتی ہیں ادھر، یا اس کی لہر آتی ہے تو اٹھا باہر پھینکتا ہے. تو آپ کے بھی دل میں لہر آتی ہے خوشی کی یا غم کی یا غصے کی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ منہ سے لفظ نکال نکال پھینکتے چلے جاتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جب آپ منہ سے نکالتے ہیں تو وہ لفظ ہوتی. دو طرح کا ہوتا ہے یہ، ایک ہوتا ہے میننگ فل اور ایک ہوتا ہے میننگ لیس. ایک ہوتا ہے با معنی اور ایک ہوتا ہے بے معنی. ایک ہوتا ہے با معنی اور ایک ہوتا ہے مہمل، بیکار، فضول، کوئی معنی نہیں، میننگ لیس. جو بھی با معنی لفظ ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. اس کے 3 حصے ہوتے ہیں یا اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک ہے اسم، اس کو اسم نہیں کہنا. کیا ہے یہ؟ اسم. دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف. اسم ناؤن کو کہتے ہیں، فعل ورب کو کہتے ہیں اور حرف پریپوزیشن. اب آپ دیکھیے کہ اسم جو ہے اس میں مختلف چیزوں کے نام آتے ہیں، انسانوں کے نام، جانوروں کے نام، کسی بھی چیز کا نام. اور فعل جو ہوتا ہے اس میں کام ہوتا ہے، کچھ بھی کرنا، اچھے کام یا برے کام سب آتے ہیں. اور حرف جو ہوتے ہیں وہ ان کو جوڑتے ہیں، اسم اور فعل کو باہم جوڑنے کا کام دیتے ہیں. یا جوڑنے کے علاوہ ان کا اپنا انڈیویجول کام بھی ہوتا ہے. جیسے یا جو ہے ابھی کسی کو جوڑ نہیں رہا، اسم فعل کو جوڑ نہیں رہا، یہ ابتدا ہے کلام کی. تو یا کا مطلب ہے اے. ایوہا جو ہے یہ ندا میں زور پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، یا ایوہا. یعنی ایک دفعہ یا کہا، اس کو مزید تاکید کے لیے ایوہا بھی ساتھ لگا دیا. یعنی الگ ایوہا کا کوئی اس طرح معنی نہیں ہے، لیکن یا کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو یا کے اندر تاکید ہوتی ہے، یہ زور پیدا ہوتا ہے. یعنی تنبیہ کا معنی، وارن کرنے کا معنی بھی آتا ہے اس میں. یا ایھا الناس، الناس پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، لوگو. اعبدو کیا روٹ ہے اس کا؟ عین بادال، عبادت کرو. ربکم اپنے رب کی، رے بے بے رب. الذی وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو. خلق کیا روٹ ہوگا اس کا؟ خا لام قاف، خلق. کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، یعنی دونوں طرح پیدا کرنا. یعنی ایک چیز تھی نہیں سرے سے. جیسے انسان، ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا. میں اور آپ آج سے 100 سال پہلے کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ کوئی وجود تو نہیں تھا نا، ہمارا یہ جسم تو نہیں تھا. تو اس نے عدم کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ ہونے سے وجود میں لے آیا، جیتا جاگتا انسان بنا دیا. اس کے لیے بھی لفظ خلق کا استعمال ہوتا ہے. اور ایک چیز سے دوسری چیز بنانے کے لیے بھی خلق آتا ہے. مثلا کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اور اس سے ایک نئی چیز کو فارم کرنا، وہ بھی تخلیق ہوتی. خلقکم والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. قبلکم کا روٹ کیا ہوگا؟ قاف بے لام. لعلکم تاکہ تم، یا شاید کہ تم، تتقون تم بچ جاؤ. تتقون کا روٹ کیا ہوگا؟ متقین ہم نے لفظ پڑھا تھا تو اس میں روٹ کیا پڑھا تھا؟ کچھ یاد کریں.
حرف علت ہے اس میں بیسیکلی، اس لیے وہ آپ کو ہڈن ہے، وہ نظر نہیں آ رہا تو مشکل ہو رہی ہے. اس کا روٹ ہے واو قاف یہ. وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانا، بچنا. وقایا پرہیز کے لیے ہوتا ہے. تو لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ. واو قاف یہ اس کا روٹ ہے. یا ایھا الناس اے لوگو، اے لوگو، اے انسانوں، اور انسانوں میں سب شامل ہیں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، آزاد ہوں یا غلام، ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل، ہر شکل، ہر زمانے اور ہر مکان کا شخص، کوئی کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، سب کو خطاب ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر کہا گیا ہدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. تو یا ایھا الناس اے لوگو، کیا کرو؟ اعبدو عبادت کرو. اور عبادت کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کمال درجے کی محبت، کمال درجے کی عاجزی، کمال درجے کی تعظیم اور اللہ کا ڈر. یہ تمام چیزیں مل کر عبادت بنتی ہیں. عبادت کرو یعنی اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے محبت رکھو، اسی کو سب سے بڑا مانو. ربکم اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے. جیسا کہ سورۃ الدہر کی پہلی آیت میں آتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور اس کے لیے ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا. تو اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا جب تم کچھ نہ تھے، اور صرف تم کو نہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے. یعنی سب کا خالق اللہ ہے. کس لیے عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، گناہوں سے، جہنم سے، برے انجام سے. تو اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو. اب یہاں پر صرف رب کی بات نہیں کی گئی، اپنے رب کی ایک اپنائیت کا احساس دلایا گیا. اور پہچان کس طرح کرائی گئی؟ وہ جس کی وجہ سے تم یہاں ہو آج، جس نے تم کو بنایا. اور وہ عبادت کے لائق ہے اس لیے کہ اس نے ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے تھے، جب کوئی نہ تھا، جب تم بھی نہ تھے. اور اس عبادت میں اس کا فائدہ نہیں بلکہ تمہارا فائدہ ہے. تم جب اس کے ہو جاؤ گے تو اس کو راضی کرو گے اور اس کے ذریعے برے انجام سے بچو گے، دوزخ سے بچو گے. الذی، وہ جس نے جعل بنایا، جعل ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا. ابھی میں اس سے آگے نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ کے اوپر بوجھ پڑ جائے گا کہ یہ کون سے افعال میں سے ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جعل اپنے معنی بدلتا رہے گا، کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کو معنی دیں گے. تو اس کے اگر ایک بات آپ کو جعل کی یاد رہ جائے، ایک حال سے دوسرے میں لانا، تو انشاءاللہ آپ معنی کر لیں گے. تو جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو،
کیونکہ زمین کا پہلے حال کچھ اور تھا نا. زمین و آسمان کی یہاں بات ہوگی تو دونوں پہلے کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے. کانتا رتقن ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ کر دیا. تو جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فراشن فرش، بچھونا، فیرشین فرش. فرش کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلا دینا، پورے کا پورا، یا بچھا دینا، یا ہموار کرنا. اگر آپ بستر کو ذہن میں رکھیں، اپنے بیڈ کو، تو فراش بیڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا نیچے کارپیٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فرش. ہمارے یہاں تو فرش صرف کسی مکان کی زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فراشن بیسیکلی پورے کے پورا بچھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بچھا کے ہموار کرنا، یعنی اس کو اسموتھ کرنا. تو زمین کو تمہارے لیے بچھا بھی دیا، پھیلا بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہت اسموتھ بنایا. والسماء، اور آسمان، بناءً، چھت. بناءً کا روٹ ہے بے نون. یہ بنا بیسیکلی عمارت کو کہتے ہیں، مبنا. یعنی بنا کا مطلب تھا بنانا، بنائی ہوئی چیز. تعمیر شدہ عمارت کے لیے بنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا مبنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بلڈنگ. ٹھیک ہے، بے نونیے، روٹ بے نونیے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ پوری عمارت کے لیے بھی لفظ بنا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ایک پارٹ کے لیے، مثلا چھت ہے یا دیوار ہے، اس کے لیے بھی لفظ بنا استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر فرش کے اپوزٹ استعمال ہو رہا ہو بنا، تو پھر چھت کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ کنفیوز کر دی، اس لیے بہتر تو صرف ایک ہی معنی بتاتی. کہیں اور کام آئے گا آپ کو انشاءاللہ. غور و فکر اسی سے آئے گا. جب ایک لفظ کی کئی جہتیں دیکھتے ہیں نا آپ، اچھا اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، اس طرح بھی، اس طرح، تو اس سے عربی زبان کی وسعت سامنے آتی. تو بنا بیسیکلی بلڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر بلڈنگ کے کسی بھی حصے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اپوزٹ فرش آ رہا ہو، تو فرش کے ساتھ اگر بنا کا لفظ آئے گا تو چھت کے معنی میں استعمال ہوگا. لیکن اگر ویسے ڈکشنری میں آپ بنا کا معنی دیکھیں گے تو بنا چھت نہیں ہوتی، بنا پوری بلڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. والسماء بناءً، وانزل، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی. فاخرج، پھر اس نے نکالے، بھی، ساتھ اس کے. اخرجہ کا روٹ کیا ہوگا؟ خے رے جیم. اردو میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے. بھی، ساتھ اس کے. ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ، یعنی پانی کے ذریعے. من الثمرات، پھلوں میں سے. ثمرات، فے میم رے، سمر سے. سمر بیسیکلی صرف فروٹ کے لیے نہیں استعمال ہوتا. کسی بھی چیز کا جو پھل ہے، مثلا گندم کا پھل کیا ہوتا ہے؟ گندم کا ایک پودا ہے نا، تو اس کا پھل کیا ہوگا؟ وہ جو دانے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ فروٹ کے لیے لفظ فواکہ استعمال ہوتا ہے. عام طور پر جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، تو نکالا ساتھ اس کے، پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے، تو ہم سمجھتے ہیں شاید پھل ہی کھانے کو پیدا کیے. تو وہ صرف فروٹ کا معنی نہیں ہے. ثمرہ میں کسی بھی چیز کا جو پھل ہے، یعنی جو اس کا خلاصہ نکلتا ہے، وہ معنی ہوتا ہے. یعنی کھانے کی چیز جو ہے مراد ہے، کھانے کی چیزیں نکالی تمہارے لیے، یہ معنی ہے. رزقا لکم، بطور رزق تمہارے لیے. فلا تجعلوا، تو نہ تم بناؤ. اب آپ دیکھیں تجعلوا کیا ہو گیا، پھر بنانا، جعل ہے. نہ تم بناؤ، کیا نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک. انداد ند کی جمع، نون دال دال اس کا روٹ ہے، مقابل، برابر، یعنی شریک مراد ہے. اللہ کا کوئی برابر نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تعلمون، تم علم رکھتے ہو. الذی جعل لکم الارض فراشا، کون ہے وہ رب
جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونے کی طرح بنایا، فراش بنایا، زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا. اور فراش میں جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بچھونے اور بستر کا معنی ہے. اب آپ ذرا بستر کو امیجن کریں کہ بستر انسان کو راحت بھی دیتا ہے، تھکاوٹ کے بعد، تکلیف کے بعد، کام کاج کے بعد. تو بستر کا تصور ہی انسان کے لیے ایک خوش کن تصور ہے. اسی طرح زمین کو اس نے تمہارے لیے ہموار بنایا، بچھونا بنایا، اور پھر بچھونے میں دسترخوان کا معنی بھی ہے، کیونکہ آگے جا کر تمہارے کھانے پینے کی جو چیزیں پیدا کی وہ کیا ہے؟ ایک دسترخوان لگا دیا زمین پر کہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ تم سکون سے اس پہ کام کرو. ورنہ اگر آپ غور کریں تو زمین کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ آگ بھری ہوئی ہے. یعنی ہم بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے سب کچھ، لیکن اتنی شدید چیز اس کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے لیے ایک پرسکون جگہ ہے، سکون سے رہنے کی. والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کی طرح بنایا. اور آسمان کو دیکھتے ہی انسان کے اندر ایک سکون کی سی کیفیت ہوتی، ایک پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہمیں اوپر کچھ بھی نظر نہ آتا، بس ایک خلا ہی خلا ہوتا، یعنی نیچے زمین تو ہوتی لیکن اوپر ہم دیکھتے تو سوائے ہوا کے کچھ ہمیں نظر نہ آتا، یعنی کوئی رنگ نہ ہوتا اس کا. جیسے بعض اوقات کبھی دھند ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فضا میں کیسا رنگ ہوتا ہے. کوئی چیز جب نظر ہی نہیں آتی، کوئی رنگ ہی نظر نہیں آتا، تو کتنا ایک اداس سا منظر ہوتا ہے. تو یہ چھت جو ہے وہ تمہیں سکون بھی دیتی ہے، ایک پروٹیکشن جیسے دے رہی ہے. اور اس کو سقف محفوظہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ محفوظ چھت ہے، کوئی خوف خطرہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر آ گرے گی. گھروں میں جو چھت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے اکثر کیا خیال آتا ہے؟ یہ چھت کے اوپر جو چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے میرا خیال ہے ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کہیں یہ پنکھا گرنا پڑے، کہیں کبھی یہ بلب نیچے نہ آ جائے. لیکن سورج کو دیکھ کے یا ستاروں کو دیکھ کے آپ کو شاید ہی کبھی خیال آیا ہو کہ یہ ستارے گرنا پڑے مجھ پہ، یہ سورج گرنا پڑے. تو والسماء بناء، آسمان کو چھت کی طرح بنایا، اور ایک پروٹیکشن کی چیز اور ایک سکون کی چیز اور ایک خوبصورت منظر والی چیز. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس آسمان میں کئی فائدے رکھے تمہارے لیے. اور سب سے بڑا فائدہ کیا؟ کہ وہاں سے پانی اتارا، جیسا کہ سورۃ نبا میں آتا ہے آیت نمبر 14 میں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم نے بادلوں سے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا، خوب خوب بارش برسائی. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 68-69 میں آتا ہے أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یہ کس نے برسایا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ بادل تو لاتا اور پانی نہ اترتا تو ہمارے پاس کیا طریقہ تھا کہ ہم سب اوپر جا کے پانی لے آتے؟ تو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس طرف توجہ دلائی گئی، غور تو کرو، دیکھو تو صحیح کس طرح اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ، اور پھر صرف پانی اتار نہیں دیا، اس پانی سے تمہارے لیے سامان زندگی پیدا کیا، تمہارے رزق کا سامان کیا، اور کتنے بہترین رزق کا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس نے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل نکالے جو تمہارے رزق کا کام دیتے ہیں. اور اس میں اگر آپ اس کو فروٹس کے معنوں میں لیں تو کتنے مختلف رنگ ہیں، ذائقے ہیں، خوشبوئیں ہیں.
ان کے وزن، ان کے حجم، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، یعنی مختلف قسم کے پھل نکالے. اور اگر آپ ان کو باقی چیزوں کے معنوں میں لیں تو آپ دیکھیے کہ مختلف قسم کی جو دالیں ہیں یا گندم ہے یا چاول ہیں یا اور نباتات جو زمین سے نکلتے، پھر سبزیوں کی انواع و اقسام دیکھیے، پھر ہر علاقے کے مختلف پھل دیکھیے. تو من الثمرات، یہ ساری چیزیں ثمرات میں آتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ اس کے علاوہ تمام جانور، پرند چرند درند، حتیٰ کہ حشرات الارض، ان کے لیے بھی رزق بنایا زمین میں، ان کے لیے بھی رزق پیدا کیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ زمین کے اندر اور کیا کچھ رکھ دیا، کتنی دھاتیں اور کتنی مختلف طرح کے خزانے زمین کے اندر چھپا دیے. فَأَخْرَجَ بِهِ، تو یہاں تو خاص طور پر بارش کا ذکر ہے کہ بارش کے ذریعے، آسمان سے اترے ہوئے پانی کے ذریعے اس نے تمہارے لیے زمین سے رزق نکالا. تو کس طرح آسمان اور زمین باہم ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں تمہارے فائدے کی چیزیں پیدا کرنے کے لیے، انسان کے رزق کا سامان کرنے کے لیے. اب دیکھیے کہ ایک پکا ہوا کھانا جو آپ کھاتے ہیں اس کے پیچھے بھی کتنی بڑی ایفرٹ ہوتی، لیکن وہ پکنے سے پہلے جس زمین سے آتا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ صرف زمین کا ہی ہاتھ نہیں بلکہ آسمان کا بھی تعاون ہے، اور آسمان سے آنے والے بادلوں کا تعاون ہے، سورج کا تعاون ہے، جس سے مل کر وہ پھل زمین پہ پکتے ہیں یا سبزیاں پکتی ہیں، پھر وہ تمہارے کھانے کے قابل ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ تمہارے لیے کون کر رہا ہے؟ زمین پہ بسنے والا تو کوئی نہیں کر رہا کہ وہ آسمان کو بھی تمہاری خدمت میں لگا دے، بادلوں اور بارش اور باقی روشنی، ہوا، ہر چیز کو. یہ خود سے نہیں ہو رہا، کوئی ہے جو یہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. تو پھر عدل اور انصاف کی بات کرو، جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا تم بھی صرف اس کی عبادت کرو. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. اندادن کا لفظ جو ہے یہ ند سے ہے، نون دال دال، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی خدائی میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک مت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم سب جانتے ہو کہ باقی سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے. تو جب ساری نعمتیں اس کی طرف سے آئی ہیں تو پھر تم آخر کسی اور کی طرف کیسے توجہ کر سکتے ہو؟ کسی اور کی عبادت بھلا کس طرح کر سکتے ہو؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ عبد استعمال ہوا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو بھی، جو اللہ کے حبیب ہیں، ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنا سکتے. اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر تو ہم سب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، لیکن بعض اوقات ہم اپنی گفتگو میں ایسے ایکسپریشن استعمال کر جاتے ہیں جن میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے. اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے. بخاری الادب المفرد کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ نے فرمایا، کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے، کیونکہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جو رب العالمین ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو یہ ایک شرک کا جملہ ہے. ایسا کہنا درست نہیں. لیکن ہم عام طور پر کتنی بے سمجھی سے کام لیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مرضی، جو آپ کی مرضی، اللہ کے حوالے اور آپ کے حوالے. کہتے نہیں یہ باتیں؟ اللہ کا آسرا اور تمہارا آسرا، یہ سب شرکیہ جملے ہیں. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ ایک صیغے میں، ایک جملے میں کسی اور کو مت ملاؤ. تو ایسی بات جس میں
شرک کا شائبہ بھی ہو اس سے منع کیا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ جو خالق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجتے ہوئے یہ فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، کہ ان کو تیری اولین دعوت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی وحدانیت. یعنی تم یمن کے علاقے میں جا رہے ہو، لوگوں کو اسلام کی بات بتاؤ گے تو کیا کرو گے؟ سب سے پہلی بات جو سکھاؤ گے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کی وحدانیت. یہ اسلام کا پہلا سبق ہے. اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ پہلا سبق ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. کفر کیا ہے؟ اپنی مرضی کرنا، انا پرستی کرنا. توحید کیا ہے؟ اپنی انا کو دفن کرنا. میں کچھ نہیں، میں تو عبد ہوں، مجھے تو اللہ کے آگے جھکنا ہے، سب کچھ تو وہی ہے. اور اسی طرح اپنے بعد کسی بھی دوسرے انسان کو، کسی بھی دوسری مخلوق کو عظمت کے مقام سے ہٹا کر سب سے اوپر اللہ کو رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو عظمت کے مقام سے ہٹا کر برابر بھی نہیں رکھنا، نیچے کرنا، سب سے اوپر اسی کو کرنا. محبت میں، خوف میں، جھکنے میں، عاجزی میں، توکل میں، بھروسے میں، ہر چیز میں سب کچھ اسی کو سمجھنا اور کسی اور کو اس کے اندر شریک نہ کرنا. اس کی جتنی بھی صفات ہیں، جیسے وہ رازق ہے، مالک ہے، اس میں کسی اور کو اس کے برابر نہیں کرنا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ بھی فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. قال فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اس کی عبادت کریں اور صرف عبادت نہیں، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں. یہ متفق علیہ روایت ہے کہ وہ اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہرائیں، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی بت کو، نہ کسی پتھر کو، کسی اور چیز کو نہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا. ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کی تعریف میں بہت مبالغہ آرائی کرنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم مجھے میری حد سے آگے مت بڑھاؤ جس طرح عیسی ابن مریم کو نصارہ نے اپنی حد سے آگے بڑھا دیا. کیا کہو؟ عبداللہ و رسول، اللہ کے بندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول ہیں. نصارہ نے کیا کیا؟ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی اپنے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اگر پیغمبر کو بھی ہم بندگی کے مقام سے اوپر اٹھائیں گے تو پھر یہ بھی شرک میں آ جائے گا. اس میں جن نعمتوں کا ذکر ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا امیجن، تو اس میں آپ دیکھیے انسان، ہم سب انسان، ہم سے پہلے انسان، پورے انسانوں کو تصور میں لائیں. پھر زمین بچھونا، بستر ہے ہمارا، آرام کی جگہ ہے. آسمان چھت ہے، دیکھ کر سکون ملتا ہے اور ایک ہیبت بھی آتی ہے.
اور پھر آسمان سے آتی ہوئی بارش اور پانی کا اترنا، اور زمین کا اس پانی کے ذریعے، اخرج بھی کا جو لفظ ہے یہ بڑا قابل غور ہے، اس پانی کے ذریعے زمین کا ہرا بھرا ہو جانا. اخرج بھی من الثمرات رزقا لکم، اگر یہ بارش نہ اترے تو زمین کھنڈر بن کے رہ جائے، ہر طرف قحط ہو جائے، کوئی ہریالی نام کی چیز نہ رہے. تو جس رب نے اتنا کچھ کیا اسے بھول جاؤ گے؟ یہ ایسا لگتا ہے نا کہ پورا ایک منظر کشی ہو جاتی ہے کہ ہم ہیں کہاں کھڑے ہیں، کس کی زمین پہ کھڑے ہیں، کس کی چھت کے نیچے ہیں، کس کا دیا کھا رہے ہیں، کس کا بنایا ہوا ہے سب کچھ ہمارے پاس، پھر اسے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس سے تو انتہائی محبت کے ساتھ اس کے آگے جھکیں گے، اسی کے آگے زاری کریں گے.